میں دو چار باتیں کرنا چاہتا ہوں. فیصل ٹاؤن گروپ کو کون سی چیز سب سے زیادہ ممتاز کرتی ہے؟ یہ بات دیکھنے والی. آپ اس ایریا کی بات کریں، FT2 کی بات کریں، وہ یہ بات بنتی ہے ہم اس ایریا میں سب سے بعد میں آئے تھے. جب ہم نے سب سے بعد آنے کا فیصلہ کیا، ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے لوکیشن دیکھی. اس لیے محترم صاحب نے کہا تھا کہ آپ فیصل ٹاؤن گروپ کی اس ٹیم کا کسی اور سوسائٹی سے یا کسی اور پروجیکٹ سے کمپیریزن مت کریں، کیونکہ جہاں پہ وہ زمینیں لے رہے ہیں وہ 2 لاکھ 4 لاکھ روپے کے ڈال. آپ کی اگر لوکیشن ٹاپ آف دی لائن ہے تو اس لینڈ کی پرائس بھی ٹاپ آف دی لائن ہے. یہ ایسے بھی لوگ زمینیں دیتے، یہ اس ایریا کی سب سے مہنگی زمین جو ہے اس کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے اس وقت فنکشن کر رہے ہو. یہ ملین میں اس کی قیمت ہے. تو جب فیصل ٹاؤن گروپ کوئی پروڈکٹ لاتا ہے تو اس کے لیے لوکیشن ٹاپ آف دی لائن سلیکٹ کرتا ہے، یہ دیکھے بغیر کہ وہ لینڈ کتنے میں لیتے ہیں. پھر ہم اس کی جب پلاننگ اور ڈیزائننگ کرتے ہیں تو اس کو مزید 4 چاند لگاتے ہیں. ایک انٹرنیشنل لیول کی اس کی پلاننگ ڈیزائننگ کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے اس کی پلاننگ پہ فیصل ٹاؤن فیز 2 کی پلاننگ کے آپ کو ایشیا کا ایوارڈ ملا ہوا ہے کہ یہ ایشیا میں سب سے بیسٹ پلاننگ ہے. ایسا خوبصورت یہ FT2 کا دکھتا ہے. پھر آگے جب ڈیولپمنٹ کرتے ہیں اس کی ایگزیکیوشن کی طرف ہم جاتے ہیں، وہ بھی کیا ہے؟ ٹاپ آف دی لائن. آپ لوگوں نے ہم سے پلاٹ لیے، آپ اپنے ممبرشپ فارم کے اوپر دیکھیں کہ ہم نے آپ سے روڈ ویٹس کیا کمٹ کی تھی. ہم نے کہا تھا 40 فٹ سے لے کر 250 فٹ تک چوڑی روڈیں آپ کو بنا کے دکھائیں. لیکن جب نقشہ بنا، نقشہ ڈیزائن ہوا تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے 40 فٹ سے لے کر 350 فٹ تک روڈیں جو ہے وہ بلڈ ان کی. نہ صرف بلڈ ان کی بلکہ اس کو بنایا. آج آپ دیکھیں چھوٹی ایک بات ہے، جہاں 350 فٹ کی روڈ ہوگی اس کے رائٹ کے اوپر 220 ہوگی اور اس کے لیفٹ پہ بھی 220 ہوگی. 3 روڈیں پیرالل چل رہی ہیں پوری اسکیم میں. اور جو انٹرنیشنل ہمارے نیشنل لیول کے جتنے کمیونیکیشن سسٹم ہیں ان کو جا کر ملا رہی ہیں. اب آپ خود سوچیں کہ 350 فٹ کی صرف ایک روڈ ہے، رائٹ پہ بھی 220 ہے، لیفٹ پہ بھی 220 ہے. ان تینوں کو اگر جمع کرے تو یہ تو کوئی 700-800 فٹ سے بھی زیادہ یا 900 فٹ سے بھی زیادہ یہ زمین بنتی ہے. اس کو اگر آپ کلومیٹروں کے حساب سے دیکھیں تو اس میں 30-35 ہزار کنال زمین صرف روڈوں میں جاتی ہے. آپ میں انجینئر بھی بیٹھے، سب انجینئر بھی بیٹھے، پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے ساتھ جنہوں نے کام کیا اس پہ بھی بیٹھے ہیں. آپ یہ اندازہ لگائیں جب ایک 350 فٹ روڈ کے اوپر ہم برج بنائیں گے وہ اگر 80 سے 90 کروڑ کا بنے گا اور وہاں سے اگر ہم 3 ہائی وے گزار دیں گے تو ہر برج جو ہے وہ 80 سے 90 کروڑ کا بنتا جائے گا. یعنی اس کی کاسٹ جو ہے مینی فولڈ ہمارے اوپر ٹرانسفارم ہوتی جائے گی. لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں کیا کہ جی ہم نے آپ سے 250 فٹ کی روڈیں کمٹ کی تھی، ہم نے 350 بنا دی، 360 فٹ بنا دی. اب ہمیں برج زیادہ بنانے پڑ رہے ہیں، ہمیں زمین کی ویسٹیج زیادہ کرنی پڑ رہی ہے، ہماری انفراسٹرکچر کاسٹ جو ہے وہ 10 ٹائم بڑھ گئی ہے، ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہوگی، ایسکلیشن زیادہ ہوگی، لہذا 25 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ اور نکالا. یہ ہماری ہسٹری نہیں ہے. ہم نے جس ریٹ کے اوپر آپ کو پلاٹ دیا وہی ریٹ ہے. جتنی بھی مہنگائی ہو، جتنی بھی ہم ایکسپینشن کریں، جتنا بھی آپ کے فیسلٹی مینٹین کریں، اس کا بوجھ فیصل ٹاؤن گروپ اٹھائے گا، نہ کہ اس کا بوجھ آپ کی جیبوں سے اٹھانا. یہ ہے کرائٹر فیصل ٹاؤن. دوسرا آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ نے آج وزٹ کیا آپ کے لیے ہماری کوئی تیاری ہے، بالکل نہیں ہے. ایک جیسا ہی ماحول ہے. آپ کل کو آ جائیں، کل بھی سائٹ کھلی ہے، پرسوں کو آ جائیں، آپ ہر سیٹرڈے کو آئیں، آپ ہر سنڈے کو آئیں، ایک جیسا ہی آپ کو انشاءاللہ تعالی ماحول ملے گا. آپ اپنے دوستوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے فرینڈ کو، اپنے ریلیٹیو کو سب کو لے کر آئیں. میری اپنے اس ریلیٹیو سے جو آج بہت بڑی تعداد میں، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں آئے ہیں، میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ آگے عید آنے والی ہے. آپ کو پتا ہے عید کے اوپر
بہت زیادہ اوورسیز پاکستانی آتے ہیں، ان کے ساتھ جھوٹ بول کے ان کو چیزیں دی ہوتی ہے کہ فلاں چیز اسلام آباد کے ساتھ، فلاں چیز راولپنڈی کے ساتھ، فلاں چیز فلاں 0 میٹر سے، ایک فلاں جگہ سے 0 کلومیٹر۔ ان سب کو آپ کا فرض بنتا ہے ان کو کہیں ہم یہ نہیں روکتے کہ وہ کسی اور سوسائٹی کو نہ دیکھیں، ہم چاہتے ہیں وہ سب سوسائٹیوں کو بھی دیکھیں، ہم یہ چاہتے ہیں وہ فیصل ٹاؤن فیز 2 کو بھی دیکھیں، اور اس کے بعد وہ فیصلہ کرے کہ ان کو کون سا پروجیکٹ اچھا لگتا ہے، وہ اس کو خود اس کا جو فیصلہ ہوگا ہمیں قابل قبول۔ تو یہ میری آپ سے درخواست ہے کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان سے بڑا پیار کرتے ہیں، وہ باہر کی دنیا میں بڑی ہارڈ ورکنگ، بڑی محنت کر کے پیسہ کماتے ہیں، سب کا پیسہ خیر حلال کا ہوتا ہے، سب کا پیسہ محنت کا ہوتا ہے، لیکن اوورسیز پاکستانی جو ہے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے دوسرے پردیش میں جا کر کام کرنا یہ کوئی چھوٹا کام نہیں، تو ان کا پیسہ جو ہے اس کی بھی حفاظت کا جو ذمہ ہے جتنا پاکستانیوں کا اس سے زیادہ ان کا بنتا ہے۔ تو میری درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کریں تاکہ وہ پاکستان پہ ٹرسٹ کریں، اپنی سرمایہ کاری پاکستان میں کریں، وہ بہت سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں بشرطے کہ آپ ان کو اچھا پلیٹ فارم دیں اور ان کے ساتھ جھوٹ دھوکہ نہ کریں۔ میرے رائٹ پہ نعیم مظفر صاحب کھڑے اور میرے لیفٹ پہ سردار صاحب کھڑے، کہ پاکستان کے رناؤنڈ اور مشہور شخصیات ہیں دونوں، یہ ہمارے پلاٹینم پارٹنر ہیں۔ انہوں نے آ کر ہمارے ساتھ کیا ڈیل کی کہ جی ہم فیصل ٹاؤن فیز 2 کی انوینٹری فروخت کریں گے، لیکن ہم کیسے کریں گے؟ ہم ٹرانسپیرنٹ طریقے سے سیل کریں گے، ہم جو لوگوں کو فیصل ٹاؤن گروپ کا اکاؤنٹ نمبر دیں گے، فیصل ٹاؤن گروپ کا ٹائٹل آف اکاؤنٹ دیں گے، تاکہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہوئے فیصل ٹاؤن کے نام پہ تمام پیمنٹ ٹرانزیکٹ کریں، اور جو بعد میں قسطیں ہیں وہ بھی فیصل ٹاؤن گروپ کے نام پہ آئے۔ آپ ان کو 10 لاکھ دیتے ہیں تو 10 لاکھ فیصل ٹاؤن کے اکاؤنٹ میں جب آپ جمع کرائیں گے تو آپ کی یہ تسلی ہوگی کہ میں نے 10 لاکھ دیا ہے اور کسی کو رائٹ لیفٹ نہیں دیا، میں نے فیصل ٹاؤن گروپ کے ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں دیا، اور اس کی یہ رسید میرے پاس۔ جو پیسہ فیصل ٹاؤن گروپ کو ملے گا اس کا ذمہ دار بھی فیصل ٹاؤن گروپ ہے۔ تو اس لیے انہوں نے اتنا ٹرانسپیرنٹ خود آ کر ہمیں سجیسٹ کیا، بجائے کہ ہم ان کو سجیسٹ کرتے، انہوں نے کہا جی ہمارا کام ہے ایک برج کا کردار ادا کرنا کلائنٹ کے درمیان اور فیصل ٹاؤن کے درمیان۔ آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، ہم اپنی گاڑیوں کے لوگوں کو آپ کا پروجیکٹ دکھائیں گے، ہم اوورسیز کلائنٹ کو دکھائیں گے، ہم پنڈی اسلام آباد کے لوگوں کو دکھائیں گے۔ تو یہ ایک انہوں نے بڑی اچھی ایک سروس ہمیں پرووائڈ کی، آپ اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے بات کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو پیسہ ہے یہ تو ڈائریکٹ کمپنی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کراتے ہیں، اپنے اکاؤنٹ میں تو نہیں کراتے، ڈاؤن پیمنٹ بھی، فل پیمنٹ بھی، کس پہ ہر چیز کمپنی کے اکاؤنٹ میں آ رہی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کے بارے میں ایک چیز اور بتا رہا ہوں، یہ میرا پیغام آپ بے شک گھر گھر پہ چاہے، اتنا بڑا پروجیکٹ ڈیولپ کرنے کے لیے کم از کم 20 سال کی ضرورت ہے۔ 20 سال میں اتنا بڑا پروجیکٹ ڈیولپ ہو رہا ہے، میں آپ کو کتنے میں کر کے دوں گا؟ 10 سال نہیں، میں نے ہاف کر دیا، میں اس کا پھر ہاف کر رہا ہوں، 5 سال بھی نہیں، میں اس میں پھر 1 سال کام کر رہا ہوں، 4 سال بھی نہیں۔ اب اس کا کیونکہ میں نے آگے فنکشن کرنا ہے، اس میں اس کی ایگزیکٹ ڈیٹ اناؤنس کروں گا۔ اب آپ کو ایک بینچ مارک پتا چل گیا ہے کہ اتنا بڑا شہر جو ہے اس کو اسٹیٹ آف دی آرٹ ڈیولپ کرنے میں 4 سال سے بھی کم کا وقت میں آپ کو دے رہا ہوں، اور یہ پاکستان میں ہسٹری رقم کرنے جا رہے ہیں کہ جس میں 350 فٹ کی روڈیں ہوں، 5 بنگلہ پلاٹ، 5 بنگلے کے پلاٹ کی روڈ بھی 40 فٹ ہو، اس میں بھی بجلی انڈر گراؤنڈ ڈالنی ہو، اس میں بھی سیور ڈرینیج انڈر گراؤنڈ ڈالنا ہو، پھر 40-50 فٹ ہو، پھر 60 فٹ ہو، پھر 70 ہو، پھر 80 ہو، پھر 100 ہو، پھر 120 ہو، پھر 140 ہو، پھر 190 ہو، پھر 200 ہو، پھر 220 ہو، پھر 350 ہو، اتنی بڑی روڈیں اور اس کے اوپر اتنے بڑے بڑے برج کہ جس میں ایک کی کاسٹ 80-90 کروڑ روپے آ رہی ہو۔ ایون کہ ہم نے ڈیزائن کرے کہ شاید 4 ہم سسپینشن برج بنائیں، 3 تو لازمی بنانے ہیں یا 2 تو لازمی بنانے ہیں، لیکن 4 تک ہم سسپینشن برج بنانے جا رہے ہیں۔ اگر وہ سسپینشن برج بنائے تو اس کی کاسٹ جو ہے ایک برج کی 2 ارب سے اپنا جو ہے وہ کراس کر رہے ہیں، اتنا زیادہ خرچہ ہے۔ لیکن
پوری پاکستان میں ایک سوسائٹی نہیں ہے یا ایک سرکاری ادارہ نہیں ہے جس کے اوپر سسپینشن برج بنا ہو. یہ سسپینشن برج دنیا کے بعد، امریکہ کے بعد، سنگاپور کے بعد کہاں پہ بنے گے؟ فیصل ٹاؤن کے اسکول میں بنے گے. ایسی خوبصورت آپ کو کبھی نہیں بنا کے دیں گے. صرف بنا کے نہیں دیں گے، آباد بھی کر کے دیں گے. آپ اب ہمارے ساتھ جڑے رہے. جب بھی آپ کو کال کریں آپ لازمی 5 منٹ ہمیں ٹائم دیں. آپ کا وزٹ بھی اپنے بچوں کے ساتھ کریں. ہم اس کو آگے آنے والے وقتوں میں ایک گانا کے طور کے اوپر کنورٹ کرتے جائیں گے. آپ کے بچوں کے لیے ادھر کھیلنے کی ہر چیز سہولت ہوگی تو آپ آتے جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دیکھتے جائیں کہ کتنی جلدی کنورٹ کرتے ہیں اس کو ہم ریزیڈینشل شہر میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں. دوسرا اس کی میں تھوڑی سی لوکیشن بتا دوں. ایک طرف 14 سے 15 کلومیٹر موٹر وے ہے، ایک طرف 9 کلومیٹر ٹرپل آر 9 کلومیٹر آپ کے پروجیکٹ کے ساتھ لگتی ہے. ایک طرف چکری روڈ ہے. آپ کو سرپرائز ہوگا اگر آج بھی آپ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کریں کہ آپ تھلیہ انٹرچینج سے سیدھی ہائی وے جاتی ہے ایئرپورٹ کی طرف آپ جائیں. آپ نے گاڑی لگا لینی ہے. میں آپ کو میکسیمم ٹائم بتانے لگا 2 منٹ 25 سیکنڈ میں آپ ایئرپورٹ کے مین گیٹ کے اوپر پہنچ کے شارجہ کشمیر پہ سری نگر ہائی وے پہ آپ واپس چلے جائیں. 2 منٹ 25 سیکنڈ میں تو 2.25 منٹ میں پہنچتا ہوں. آپ کے لیے میں نے کوئی 40-45 سیکنڈ زیادہ کر دیا. یعنی آپ ایئرپورٹ کے اوپر ہے. دوسرا یہ آپ کا یہ جو نقشہ ہے یہ ابھی فیز 1 کا ہے. ابھی تو اس کو ہم نے I-16 I-17 اور سری نگر ہائی وے اس کے ساتھ ملانا ہے. ابھی ہماری آپ کو پتا ہے جب آپ لاہور جاتے ہیں تو موٹر وے کے دوسری طرف کتنی زمین ہے. ہم نے آپ کو ایئرپورٹ کے ساتھ ملانا ہے. ہم نے اس کو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پنڈی کی مین آبادی اسلام آباد کی مین آبادی کے ساتھ ملا کے اس کو دینا ہے. یہ ہسٹری کا سکیم نہیں ہے، پروجیکٹ نہیں ہے. یہ تیسرا شہر ہے پنڈی اسلام آباد کے ساتھ. تو خدا را اس پلاٹوں کی قیمت بھی اسی لیول کی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سونے کا مٹی کے ساتھ کمپیریزن مت کریں، کسی اور سوسائٹی کے ساتھ اس کا کمپیریزن مت کریں. کسی اور کی جو قیمت ہے جو ہمارے قریب کی سوسائٹی ہے اس کو بھی 5 سے ملٹیپلائی کریں تو تب اس کی قیمت ہے. جو اس سے دور ہے اس کو 10 سے ملٹیپلائی کریں، جو اور دور ہے اس کو 15 سے ملٹیپلائی کریں. گولڈ کا اور مٹی کا آپس میں کوئی ریٹ نہیں بھائی. آپ گولڈ کے اوپر بیٹھے ہیں، آپ مین لوکیشن کے اوپر بیٹھے ہیں اور جس لوکیشن ہے اسی لوکیشن کے مطابق آپ ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی پیسہ لگا رہے ہیں. ابھی ٹرپل آر جس کو راولپنڈی رنگ روڈ کہتے ہیں یہ 9 کلومیٹر آپ کی اسکیم میں سے گزر رہی ہے. 9 کلومیٹر 2 انٹرچینج بنے دونوں آپ کے فیصل ٹاؤن فیز 2 میں بنے. تو لہذا جو آپ کا 30-60 پلاٹ کا میں ہمیشہ بینچ مارک کرتا ہوں. آج شاید آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں حسرت دال سے، بلکہ آپ وہ پیپل پارٹی پنڈی ڈویژن کے پورے کے 11-12 ضلع ان کے اندر آگے ہیں. کیونکہ باقی بھی ان کے ایریا میں آئے اس کے وہ پیپل پارٹی کے صدر ابھی بنے، ہم ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں. جب ایکٹیو 1 میں نے فل پیمنٹ پہ 14 لاکھ کا پلاٹ بیچا 30-60 کا، تو میں نے ان کو ایک دن کہا کہ یہ پلاٹ 70 لاکھ سے کراس کرے. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے کرے گا؟ وہ 70 لاکھ تو G13 میں نے کراس کیا تو ادھر کیسے کرے گا؟ وہ پروجیکٹ نے 6 سال سے کم مدت میں پلاٹ کا کتنا ریکارڈ کیا؟ 2 کروڑ 25 لاکھ کا 30-60 کا پلاٹ ایکٹیو 1. اسی طرح نئی صاحب E11 کی بات کی. E11-3 میں نے کتنے کا پلاٹ دیا؟ 2,88,000 کا. 2,88,000 کا. آج کی کتنی قیمت ہے؟ 16 کروڑ. کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. B17 میں کتنے کا دیا؟ 4 لاکھ کا. آج کتنے کا پلاٹ ہے؟ 2.5 کروڑ کا. کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح T2 میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کوئی پرائس کا کمپیریزن ہی نہیں ہے. میں آج آپ کو کہتا ہوں 30-60 کا پلاٹ آپ کا اسی 2026 میں 60 لاکھ کو کراس کرے گا. آپ ازما کے دیکھیں اسی 2026 میں لمبی بات ہی نہیں کرتا. 3 ماہ کی ریکارڈ مدت میں ٹرپل آر ہو جاتی ہے. یہ گیم چینجر ہے. یہ پرائس کو لاکھوں سے کروڑوں میں پہنچانے والا گیم چینجر پروجیکٹ ہے. یہ عام نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں ابھی ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، خاص کر جو یورپ میں رہتے ہیں، یہ جو آگے گجر خان، مندرہ،
آگے جتنا کھا لیا گجرات لالا موسا ہمارے جو ایجے کے علاقے ہیں وہ کہاں سے جاتے ہیں؟ ایئرپورٹ سے نکلتے ہیں، پہلے گولڑا موڑ، پھر 0 پوائنٹ، پھر فیض آباد، پھر آگے ایئرپورٹ کا پرانا چوک، پھر رواد، اور پھر آگے چلتے ہیں۔ اس سارے سرکل میں ان کے 2 گھنٹے لگتے ہیں۔ اب انہوں نے ایئرپورٹ سے نکلنا ہے، گھڑی کے 20 منٹ سے کم وقت میں انہوں نے گجر خان پہنچ جانا، 20 منٹ، صرف 20 منٹ میں۔ ابھی وہ 20 منٹ میں گولڑا موڑ نہیں پہنچ سکتے، پھر انہوں نے 20 منٹ میں وہاں پہنچنا۔ وہ ٹریفک کہاں سے لاکھوں کی جانی ہے؟ ٹرپل آر کے اوپر سے۔ ٹرپل آر گیم چینجر ہے، جو آپ کا پلاٹ ایک رات میں آپ کو ڈیلر فون کریں گے، آپ کو لوگ فون کریں گے اپنا پلاٹ دیں گے۔ ہزارہ آپ فیصل ٹاؤن گروپ کے ساتھ جڑے رہیں، اپنی قسطیں ٹائم کے اوپر دیں۔ آپ نے آج دیکھ لیا کہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے ہمیں پیسہ چاہیے، 10 سے 12 یا 15 کروڑ روپے کا ڈیزل ایک ماہ کا۔ آپ کی سپورٹ جس طرح جاری ہے، ہم لگے ہوئے ہیں۔ آپ آئیں گے 3 ماہ کے بعد، میں ادھر ہی فنکشن رکھوں گا، 3 ماہ کے بعد آپ فیملی فرینڈ کے ساتھ آئیں، ٹرپل آر کھل چکے ہو۔ یہ جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بدل چکی ہوگی 3 ماہ میں آپ گھر کے 1 فلور کی چھت نہیں ڈال سکتے۔ ہم آپ کو 3 ماہ میں دنیا تبدیل کر کے دکھائیں گے اپنی ڈیوٹی۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ فیصل ٹاؤن گروپ کے ساتھ کسی بھی پروجیکٹ میں آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس اس پروجیکٹ میں 25-50 30-60 35-70 40-80 50-90 اور 2 کنال کے ریزیڈنشل پلاٹ ہیں۔ اسی طرح جو کمرشل پلاٹ ہے 5 مرلے سے لے کر 2 کنال تک بھی ہیں، اور پھر آگے 4 کنال سے لے کر 18 کنال بھی ہے، 50 کنال بھی ہے۔ ہر طرح کی انوینٹری موجود ہے، جس کا جو ٹیسٹ ہے وہ موجود ہے۔ فیصل ہل میں 5-6 طرح کی انوینٹری موجود ہے، وہاں ریزیڈنشل بھی ہے، کمرشل بھی ہے، اپارٹمنٹ بھی ہے، اپنا فلیٹ بھی ہے، وہاں پہ ہمارے پاس فیصل ویلاز بھی ہے۔ تو آپ فیصل ٹاؤن ہیڈ آفس آپ کو پتا ہے کنرول انٹرچینج کے پاس ہے، آپ ہمارا ہیڈ آفس وزٹ کریں، آپ اپنی گیس کی وزٹ کریں۔ ابھی تک جنہوں نے قسطیں نہیں دی تھی، ابھی تک ہم نے کسی کے اوپر کوئی فائن نہیں ڈالا، حالانکہ آپ کو ہر چیز دکھاتے جاتے ہیں۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنی قسطیں دیں، جس کے پاس ایک پلاٹ ہے تو دوسرا پلاٹ لینے کی کوشش کرے، کیونکہ ایسی جگہ آپ کو اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے دوبارہ نہیں ملے گی جو اس میگا اسکیل کے اوپر پیسہ خرچ کر کے اور ڈیولپمنٹ کر کے آپ کو دے رہے ہیں۔ آپ نے میری بات کو بڑے صبر سے سنا۔ آخری میں ایک اناؤنسمنٹ کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ دیکھیں، انسان کا کریٹر جو ہے وہ خدائی کرتا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہمارے رزق کا مالک ہے، وہی ہمیں رزق دیتا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے۔ اس نے ہمیں حیات دی، اسی نے ہمیں موت دینی ہے، اور قیامت کے دن ہمارا اسی سے ہم نے اس کے حضور پیش ہونا ہے۔ ایک بہت خوبصورت منتھ رمضان کا آپ کی دہلیز کے اوپر دستخط دے رہا ہے، 2 یا 3 دن رہ گئے۔ جن قسمت والوں کو ایسا ماہ نصیب ہوتا ہے، یہ اللہ پاک کا وہ ماہ ہے جس میں اللہ پاک انسانوں کو بلاتا ہے۔ اس کو ضرورت نہیں ہے ہماری، اس کو نہ ہماری حمد و ثنا کی ضرورت ہے، نہ ہماری نیکیوں کی ضرورت ہے، نہ ہماری برائیوں کی ضرورت ہے۔ اللہ ہر چیز سے پاک ہے، اسی لیے کہتے ہیں اللہ ہر چیز سے پاک ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، اللہ پاک کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ لہذا یہ واحد ماہ ہے جس میں اللہ پاک ہمیں آوازیں دے دے کر کہتا ہے کہ آجو میری طرف، جتنی زندگی آپ نے گزاری بڑھتی غلط رستوں پہ چلا دی، ختم کرو، آؤ میں آپ کے سارے گناہ بھی معاف کرتا ہوں، اور آپ کے گناہ کو 70 سے ملٹی پلائی کر کے نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ تو خدایا اس ماہ میں ابھی سے اس کی تیاری کریں، جتنا ہم باقی فنکشنوں کے لیے اہتمام کرتے ہیں یا بچوں کی شادیوں کے لیے اہتمام کرتے ہیں، روزہ بھی آپ کے لیے خوشیوں کا ایک ماہ ہے۔ یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی خوشی کا جو ماہ ہے وہ رمضان۔ اس میں قرآن اللہ پاک نے اتارا، اس روئے زمین پہ سب سے مقدس چیز، سب سے اعلیٰ چیز اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ یہی وہ ماہ ہے جو قرآن مجید کا نزول ہے، یہی وہ ماہ ہے جس میں ہمارا پاکستان، پیارا پاکستان مارتے وجود میں ہے، یہی وہ ماہ ہے جس میں لیلۃ القدر کی رات ہے، جس میں 1000 سال کی عبادت سے بھی زیادہ اس پہ ثواب ہے۔ تو میرا یہ ہے کہ آپ اس کے بھی اہتمام کی، جس طرح ہم باقی زندگی کی پلاننگ کرتے ہیں،
دنیا کے کاموں کی پلاننگ کرتے ہیں، اس رمضان کے بعد کی بھی پلاننگ کریں تاکہ اس میں ہم قرآن پاک بھی پڑھیں، اللہ کی جو عبادات ہے وہ بھی کریں اور ٹرو اسپرٹ میں کریں، اور اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگے، ایک دوسرے کے بھی مانگے۔ میں بھی اللہ سے دعا کروں کہ اللہ پاک مجھے اس ماں کا جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے اس کی ٹرو اسپرٹ میں احترام کرنے کا کی توفیق دے، اور میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ نے بھی میرے لیے دعا کرنا ہے، فیصل ٹاؤن گروپ کے لیے دعا کرنا ہے، ایک دوسرے کی صحت سلامتی کے لیے دعا کریں، جتنی مرضی اللہ سے مانگے، اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔